منیر اکرم صاحب، یہ جو ایکسس کی رپورٹ ہے اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کلیئرلی جو لیبنان میں امن بات چیت یا مذاکرات یا ڈرافٹ کے تیار ہونے کے درمیان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور پھر جو غزہ میں بھی ہو رہا تھا، اس پہ ایران کو تشویش تھی. اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے یہ کلیئرلی کہا گیا کہ تمام تر محاذوں پر جنگ بندی کی جائے، اس کے بعد ہی ہم بات کریں گے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کچھ ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے انٹروین کر کے پھر دوبارہ سے یہ باور کرایا ہے کہ امریکہ کو نیتن یاہو سے بات کرنی ہوگی، which I think he clearly did. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی اس سٹیٹمنٹ سے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دے رہے تھے کہ وہ جو کہیں گے وہی کرے گا نیتن یاہو، اور وہ جیسا چاہیں گے ویسا ہی پیش آئے گا نیتن یاہو؟ جی، میرے خیال میں ابھی یہ تو ظاہر ہے کہ ایران کا یہی پہلے سے بھی کہنا تھا کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو پورے خطے میں ہونی چاہیے اور لیبنان میں بھی ہونی چاہیے. تو یہ تو انہوں نے ری افرم کیا ہے. اور دوسری طرف سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو، اور وہ سب کوششیں پوری کر رہے ہیں وہ کہ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو میمورینڈم جو نیگوشیٹ ہو رہا ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اسرائیل کی تو پوری کوشش رہی ہے. اور اس وقت یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے، یہ جو ٹیلی فون کال کی جو رپورٹ ہے اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب وہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو بھی ان کے ساتھ لائن ہو جائے، اور جو اس کو دھمکی دی ہے کہ آپ روکیں جو آپ نے حملے کر رہے ہیں آپ لیبنان میں بیروت کے اوپر، اس کو روکیں. تو اور کیونکہ وہ معاہدہ چاہتے ہیں، میرے خیال میں اب اسرائیل کو کوئی چارہ نہیں ہوگا. اگر ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو روکنا ہے تو وہ رک جائیں گے میرے خیال